سر بات ہوئی، آپ نجم الدین اربکان نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ ہم 1.5 ارب مسلمان ابھی بھی ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گی اور ان کو ماریں گی، اور قسم خدا کی اگر ابابیلیں آ بھی گئیں تو وہ ان کو نہیں، پتھر ہمیں ماریں گی کہ تم لوگوں کا یہ حال ہے. جناب علی بات کی کشمیر اور فلسطین کی، اور میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ میں ٹوٹلی جو ہے نان پولیٹیکل رہوں. میں کلیئر بتا رہا ہوں کہ جو فیکٹس ہوں گے میں ان پہ بات کروں گا، پھر وہ چاہے آپ کو پولیٹیکل لگے چاہے آپ کو نان پولیٹیکل لگے. دل و جان سے ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، بخدا میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم گناہگار تو ویسے ہی روز قیامت مارے جائیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس گناہ سے، اس سے کیسے معافی مانگیں گے جو ہم روز ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہمارے پاس ہوگا؟ کیا معافی ملے گی؟ یہ ہر روز ہر وقت خیال آتا ہے. لیکن ایک بے بسی ہے، ایک بے حسی ہے. آج آپ کو صاحبزادہ صاحب اس ایوان کی تاریخ بھی آپ کو میں بتا دوں. 3 بار ایک ایسی چیز ہوئی ہے کہ جس کی مثال کبھی ملتی نہیں. وہ کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں؟ سر ایک، اس ہاؤس میں اسرائیل کے حق میں تقریر ہوئی ہے اور کہا گیا کہ اسے تسلیم کرو. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کس جماعت اور کس رکن نے کی، اور اس جماعت نے اپنے اس رکن کی کوئی باز پرس نہیں کی، کوئی ایکسپلینیشن اس کو نہیں دیا، نہ اس کو کوئی سسپینڈ کیا، نہ اس پہ کوئی کاروائی کی. That means that was matter of policy. اس ہاؤس میں آپ کہیں گے کہ وہ کون؟ اسما حدید صاحبہ پچھلی اسمبلی میں ہمارے ساتھ تھی. انہوں نے یہاں کھڑے ہو کے تقریر کہا کہ بھئی تم لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ اپوزیشن والوں کو. ہم اپوزیشن میں تھے، ہم اپوزیشن میں تھے. انہوں نے کہا ریکارڈ موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا، ریکارڈ موجود ہے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. اسما حدید صاحبہ نے کہا کہ تم لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ریکارڈ پہ، انہوں نے کہا کہ جب ہم درود بیچتے ہیں نعوذ باللہ تو ان پہ بھی بیچتے ہیں، تو جب درود بیچتے ہو تو ان کو تسلیم کرو. لفظ ب لفظ مجھے یاد ہے. اچھا اب دوسری ایک انوکھی بات آپ کو بتاؤں. اچھا ایک ہی جماعت ہے کہ جس نے کسی یہودی کے لیے باقاعدہ کیمپین چلائی ہو. اب آپ یہ بھی کہیں میں نہیں پتا. گولڈ سمتھ تو بیٹا صادق خان کے اگینسٹ ایک یہودی کے لیے پولیٹیکل کیمپین کس نے چلائی؟ یہ بھی کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی. اب تیسری پہ آتا ہوں، بھٹو صاحب جب گرفتار ہوئے تو پوری اسلامی دنیا کے سربراہ انہیں مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس کو پھانسی مت دینا، یاسر عرفات سمیت. اور ایک انوکھی بات ہے کہ آج اسرائیل اور امریکہ، اور خاص کر اسرائیل کے لیجسلیٹر پاکستان میں کسی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ بھی ہمیں پہلے کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اب آپ بتائیں کہ یہ تینوں انوکھے واقعات کیا آپ نے، اب بھٹو صاحب کو تو ساری اسلامی دنیا مانگ رہی تھی، ان کو پھانسی ہو گئی. اب کسی اور کو صرف اسرائیل مانگ رہا ہے تو میرے خیال میں وہ جس طرح کے حالات ہے تو چھوڑا کے بھی لے جائے گا. اور سر تھوڑی دیر پہلے
ہمارے اس طرف چیف وپ صاحب تھے, انہوں نے اسپیکر صاحب سے بھی کہا اب بات تو صرف اسرائیل پہ کرنی چاہیے تھی, تو پھر وہ نکل گئے کہ جی نہیں ہم نے قرارداد جمع کرائی تھی. سر یہ اتنی بے حسی کیسے ہو سکتی کہ میں اس روز چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی میری بات سن لو, تھوڑی دیر کے لیے نعرے مت لگاؤ, یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. نہیں سنی گئی بات, اور ہمارے اراکین نے وہاں جا کے تھوڑیاں پکڑی کہ یار تھوڑی دیر تو بیٹھ جاؤ, نعرے ہمیشہ لگا لیتے ہو. کہ نہیں رہا کرو, یہ کرو وہ کرو. بھائی وہ بھی تو یہی کینال کا مسئلہ تھا. اب آپ کہتے ہو نہیں پہلے ہم نے تو اسی دن جمع کرائی. 40 لوگوں نے حکومت اور اپوزیشن سے اس پہ بحث کی, آپ نے نعرے لگائے, بائیکاٹ کیا. اب کہتے ہو نہیں پہلے ہم. آپ کا تو پیچھے سے پہلا نمبر ہے, آگے سے نہیں. اب جناب آ جائیں, آگے چلے. اس دن بات ہوئی جس کا میں جواب دینا چاہتا تھا, آج جواب اس لیے دے پا رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد سے ہاؤس ہی نہیں چلا, کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتے رہے. سر ایک چیز اور بھی ہے, ہمارے دوست تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے بھی دیکھ لینا تو ایک کینال جلال پور کی 2018 کی گورنمنٹ نے بھی اپروو کی تھی, اور اس کا سنگ بنیاد وزیر اعظم رکھنے جا رہے تھے, وہ بھی انڈس کا پانی تھا. ہم اس کی بھی مخالفت کرتے تھے, ہم آج بھی ہر کنال کی مخالفت کریں گے. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سر یہ جو وزیر اعظم کے بعد سب سے اہم کرسی ہوتی ہے, اس کرسی کے کچھ سر اپنے بھی فرائض ہوتے ہیں, کچھ اس کی عزت رکھنی ہوتی ہے. بے دریغ وہاں پر بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. انہوں نے ایک کاغذ لہرایا کہ جی یہ دیکھیں فلاں نے اس منصوبے کی منظوری دی ہے. ابھی ان کو اتنا عقل نہیں, اتنی سمجھ نہیں, اتنا علم نہیں کہ وہ منظوری کا فورم ہی نہیں, اور ان کے جو خیالات تھے, جو ان کا تاثرات تھے, جو ان کا فیصلہ تھا, وہ انہوں نے آپ کے سامنے مشترکہ اجلاس میں سب کے سامنے بیان کر دیا کہ جو کہ بالکل یہ تھا کہ نو نیور. لیکن چونکہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے, اور اس دن کہا گیا کہ جناب ایک غیر آئینی طریقے سے 9 تاریخ کو ایک حکومت کو ختم کیا گیا. مجھے آپ یہ آئین کانسٹیٹیوشن آپ کے پاس پڑھائے, مجھے آپ نو کانفیڈنس پڑھ کے سنا دیں, ابھی سب کو پتا چل جائے گا کہ دیٹ واز دا اونلی کانسٹیٹیوشنل نو کانفیڈنس اونلی. تو فلسطین پہ تو میں نے بات کی, تو آپ نے اس کے حق میں تقریریں کی ہیں, اسی لیے تو اٹھ کے چلے گئے تھے آپ. ابھی آ رہا ہوں فلسطین پہ, ابھی دوبارہ آتا ہوں فلسطین پہ, تھوڑا حوصلہ رکھو. جناب انہوں نے یہ کہا نو کراس ٹاک, اب چیئر کو ایڈریس کریں پلیز. سر اب ان کا دوائی کا ٹائم ہو گیا تو میں کیا کروں. سر بات یہ ہے کہ جس دن سلامتی کونسل کی میٹنگ ہو رہی تھی تو رائے فرار اختیار کی گئی. اب اس کی اصل وجہ کیا تھی, میں اس میں بھی آتا ہوں. لوگوں نے کہا جی اس کو نہیں بلایا, اس کو نہیں بلایا, اس کو نہیں بلایا. یہ بات نہیں تھی. بات اصل میں یہ تھی کہ جس طرح کی تقاریر وہاں سے ہوتی ہیں تو وہ تو یہاں خود آ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کے سامنے کون بات کرے گا. اس کے سامنے ہمت ہی نہیں تھی بات کرنے کی. وہ جو یہاں بیٹھے تھے 3 لوگ, ان کے سامنے ہمت نہیں تھی. رات تک
آپس میں یہ اتارا کہ تم بولو، بعد میں کہا جاتے ہی نہیں، بائیکاٹ کا بہانہ بنا لیتے ہیں. اس کے سامنے بات کون کرے گا؟ ان کے سامنے تو ہمت ہی نہیں. اب پیٹ پیچھے بات جتنی چاہے کرا لو. وہ موجود تھے تو اب بات کرتے نا کہ جی یہ ڈی چوک پہ بھی نہیں آنے دیتے، یہ رات کو اٹھا لیتے ہیں، یہ ڈالوں میں لے جاتے ہیں. وہ موجود تھے، ہمت نہیں تھی نا. مان لو ہمت نہیں تھی. اور کہا جی کہ باجوہ کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ ایک قرارداد، یار آپ نے تو حاضری بھی کرنل کے ذریعے لگوائی ہے سیوان میں. نہ کر سکتا ہے کوئی قسم کھائے گا میرا بھائی، کوئی درود پڑے گا کہ یہ بات غلط ہے؟ یا تو حاضری بھی کرنل کے ذریعے، کورم بھی کرنل کے ذریعے، بجٹ بھی کرنل کے ذریعے. اس پہ بھی تو درود پڑے، قسم کھائے نا آپ. اور پھر کہا گیا اچکزئی صاحب کے لیے اور اختر مینگل کے لیے کہ جی دیکھیں ان کے ساتھ بڑا ظلم. تو کیا پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے اچکزئی صاحب اور مینگل صاحب؟ کیا اس نو کانفیڈنس کا حصہ نہیں تھے اچکزئی صاحب اور مینگل صاحب؟ وہ بھی تو اسی کا حصہ تھے. تو یعنی کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، جو آج آپ کے ساتھ آپ کو سوٹ کرے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں کرے وہ غلط ہے. اور سر وہ حکومت کیوں بنی تھی؟ وہ جو تقریر تھی فلسطین کی، دیٹ واز اے پالیسی اسٹیٹمنٹ، ورنہ اس پہ بہت بڑا ریئیکشن آنا چاہیے تھا. 4-5 کام ہونے تھے اس حکومت میں جس میں ہمیں اللہ نے بچا لیا. 2 تو ہو گئے. اب صاحبزادہ صاحب نے کہا فلسطین اور کشمیر میں توجہ چاہوں گا آپ کی. کشمیر کب گیا مجھے بتائیں؟ دیٹ واز اے ایجنڈا. لایا ہی اس لیے گیا تھا، آئے ہی اسی لیے تھے، آر ٹی ایس بند ہی اسی لیے ہوئے تھے. کشمیر گیا، یہود کے حق میں تقریریں شروع ہو گئیں، سی پیک رول بیک ہوا، معیشت کا پٹھا بٹھایا گیا. خود آپ کا وزیر خزانہ کہتا ہے ہم نے کہا کہ جی آپ نے 60-70 سالوں میں جتنا پاکستان نے قرضہ نہیں لیا تھا آپ نے 4 سال میں لے لیا. کہتا نہیں اتنا 100% نہیں لیا، اس کا 76% لیا ہے. خود اعتراف کرتا ہے. عجیب آدمی ہے. ہم کہتے ہیں تم نے 100 بندے مارے، کہتا نہیں میں بے گناہ ہوں، میں نے تو 76 مارے ہیں. تو یہی والی مثال ہو گئی. آپ حکومتیں جرنیلوں کے ذریعے چلاتے رہے. فیض صاحب آج کدھر ہے بیچارہ؟ پتہ نہیں وہ آپ کی وجہ سے بند ہے یا تم لوگ اس کی وجہ سے بند ہو. وہ خود پریشان ہے. اور جو مکہ آپ ہی کے ایک دوست نے کہا تھا لڑائی کے بعد یاد ہے نا صاحب تو اپنے ہی منہ پہ مار لینا چاہیے. یہ سلامتی کونسل میں آ کے بات کرنی چاہیے تھی آپ کو ساری بات. اور جب اسرائیل کے حق میں تقریریں ہوئی، انڈیا ہم سے چلا گیا. اور یہ کب ہوا یاد کرو. آج آپ بات کر رہے ہو سی پیک رول بیک ہوا. اب خدا نے ہمیں بچانا تھا کہ ہم بینک کرپٹ ہوتے آپ کے ان قرضوں کی وجہ سے، اور اللہ نہ کرتا کہ ہمارا ایٹمی طاقت بھی ہم سے سرنڈر ہو جاتی. یہ آپ کا ایجنڈا تھا جس کے بیچ میں ہم حائل ہوئے. ہم نے اپنا پولیٹیکل گین جو تھا وہ ویسٹ کیا. حقیقت ہے ہم سیاسی طور پہ آپ کے 4 سال کا وہ سارا گھن کچرا اپنے سر پہ اٹھا کے گھومے. ہم اس میں ہمارا گراف گرا، یہ حقیقت ہے. لیکن ہم نہ کرتے تو آپ انڈیا دے چکے تھے، اسرائیل کے حق میں تقریریں آپ کر چکے تھے، سی پیک آپ رول بیک کر چکے تھے. باقی رہ گیا تھا ایٹم بم اور ایک آدھ ایجنڈا آپ کا اور تھا ٹائم فش. وہ ہم نہیں ہونے دیتے. اسی کی ہم نے قیمت ادا کی. تو جناب آخر میں دیکھیں وفاداریاں جو ہوتی ہیں نا، آپ کہتے ہیں او آئی سی مہاتیر محمد نے بلائی تھی. یار اتنا جلدی بھول گئے. انہی وزیر اعظم نے ملیشیا میں او آئی سی رکھوائی تھی. این ٹائم پہ ادھر ملیشیا میں رکھوا کے خود نہیں گیا، بھاگ گیا، بولا میں نہیں آ رہا. یو ٹرن. اب آپ مہاتیر کی بات کی نا آپ نے، میں آپ کو بھی تاریخ دکھا دیتا ہوں. یہی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ او آئی سی وہاں رکھتے ہیں اسلامی. وہ بھٹو تھا، بھٹو. او آئی سی بلانی ہے
تو پھر بھٹو چاہیے اور اوائسی کے بعد پھانسی بھی لگتی ہے اس کے لیے پھر بھٹو چاہیے. یہ لوٹوں لٹےوں سے کام نہیں چلے گا. آپ کے اسٹیجوں سے جو بول رہے ہیں وہ کبھی نواز کے نوکر تھے. میں ثابت کر کے دوں آپ کو, کبھی نواز کے نوکر تھے, کبھی چودھری کے چپراسی تھے جب کاف کا دور تھا. مشرف کا دور آیا تو مشرف کے مالشیے بن گئے اور اب کپتان کے کارندے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ امید رکھتے ہیں؟ حضور قرارداد لائیں, ہم سپورٹ کریں گے. لفظی طور پہ قراردادیں آتی ہیں, پاس ہو جاتی ہیں, لیکن قول و فعل میں بڑا تضاد ہے.